نیب نے شہباز شریف کو صاف پانی سکینڈل، آشیانہ ہاؤسنگ کیس، گندے نالے کی تعمیر میں کرپشن، 56 کمپنیاں کیس، ڈیلی میل کے کرپشن انکشافات، ملتان میٹرو کیس، آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس کے بعد اب چولستان اراضی الاٹمنٹ کیس میں بھی طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے 2012 میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہاولپور کے صحرا چولستان میں 14,400 کنال اراضی لال سہانرا پارک کے 238 متاثرین کے نام الاٹ کی تھی۔ یہ الاٹمنٹ کروانے میں سابق وفاقی وزیر بلیغ الرحمان کا بھی مرکزی کردار ہے، کیونکہ یہ انہی کا حلقہ ہے اور اسی لیے بلیغ الرحمان سمیت 28 سرکاری افسران کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق یہ زمین ایسے لوگوں کو الاٹ کی گئی ہے جو لال سہانرا پارک بننے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے، مطلب الاٹمنٹ حاصل کرنے والوں کی اکثریت بوگس ہے۔ ٹھیک ہے، نیب نے بلا تو لیا ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ شاید آپ میں سے کچھ لوگ پر امید ہوں کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی ہونے جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہو، کیونکہ 4 مئی کو شہباز شریف کی نیب لاہور میں پیشی پر جو کچھ ہوا وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ تو ذرا پہلے شہباز شریف کی 4 مئی کو نیب لاہور میں ہونے والی پیشی کا احوال دیکھ لیں، پھر یہ بات بھی کریں گے کہ نواز شریف جو ضمانت ختم ہونے کے کئی ہفتے بعد بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 ہفتے کی ضمانت لینے والے نواز شریف نے 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک علاج شروع نہیں کروایا۔ کیا شہباز شریف ان کے واپس نہ آنے کی صورت میں کسی اور بڑی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کو لندن بھجوانے کی اجازت مانگتے ہوئے شہباز شریف نے عدالت میں تحریری ضمانت جمع کروائی تھی، جو عدالت نے اپنے فیصلے کا حصہ بھی بنائی تھی۔ اگر یہ کسی عام شہری کا کیس ہوتا تو اب تک ضمانت دینے والے کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہوتی۔ لیکن خیر، آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں 4 مئی کو ہونے والی پیشی کے موقع پر شہباز شریف دوپہر 12:15 بجے نیب لاہور کے دفتر پہنچے تھے۔ اس پیشی پر بھی ان کے ذاتی ملازم ان کے ساتھ تھے اور ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کے ذاتی ملازم نے کرسی اور میز پر سپرے کیا۔ ان کے سامنے ٹیشو پیپر کا ڈبہ رکھا گیا اور پھر نیب حکام نے سوال جواب شروع کیے۔ شہباز شریف کی نیب میں یہ پیشی 2 گھنٹے 10 منٹ کی تھی اور اس دوران ان سے 44 کے قریب سوال پوچھے گئے، مگر خادم اعلیٰ نے کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آپ کی آسانی کے لیے کچھ سوال جواب میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیب ٹیم کے ایک رکن نے پوچھا کہ آپ کے بچوں اور اہل خانہ کے اثاثے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ جس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ میں اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو کچھ ان سے متعلق ہے وہ انہی سے پوچھا جائے۔ اس کے بعد نیب ٹیم کی جانب سے سوال کیا گیا کہ چلیں بچے تو بڑے ہو گئے، اپنے کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیگمات تو گھریلو خواتین ہیں اور ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں، وہ آپ کے زیر کفالت ہیں، ان کے پاس اتنی دولت اور جائیداد کہاں سے آئی؟ اس کا جواب دے دیں۔ اس کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ میں ان کا ذمہ دار نہیں، جو کچھ ان سے متعلق ہے وہ آپ انہی سے پوچھیں۔ اس کے بعد نیب ٹیم کے ایک رکن کی جانب سے پوچھا گیا کہ جس بلٹ پروف لینڈ کروزر پر آپ آئے ہیں یہ شریف فیڈز مطلب آپ کے بچوں کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ابھی سوال پورا نہیں ہوا تھا کہ شہباز شریف بات کاٹ کر بولے تو کیا میں اپنے بچوں کی گاڑی بھی استعمال نہیں کر سکتا؟ جس پر نیب ٹیم کے ایک اور رکن نے مداخلت کی اور کہا کہ بالکل جس طرح آپ ان کی لینڈ کروزر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے بچوں کی دولت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی لیے آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ چلیں یہ بتا دیں کہ یہ گاڑی خریدی کیسے گئی؟ شہباز شریف نے جواب دیا کہ میں کہہ چکا ہوں نا، جو کچھ میرے بچوں سے متعلق ہے وہ انہی سے پوچھیں۔ اس کے بعد شہباز شریف کو ایک فہرست دکھا کر پوچھا گیا کہ آپ کے نام پر یہ جائیدادیں اور یہ اثاثے کہاں سے آئے؟ اس کے جواب میں شہباز شریف نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یہ مجھے وراثت میں ملے ہیں۔ تو نیب ٹیم نے شریف خاندان کا وراثت کی تقسیم کا معاہدہ شہباز شریف کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا کہ اس معاہدے کے حساب سے تو سال 2009 میں آپ کے حصے میں صرف رمضان شوگر مل آئی تھی، اور اب باقی ملیں، فیکٹریاں، کمپنیاں، پیسے، زمینیں یہ کہاں سے آئیں؟ شہباز شریف وراثت کی تقسیم کا یہ معاہدہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے اور جواب دینے کی بجائے بولے کہ اچھا تو یہ آپ کے پاس بھی ہے۔
اور کہا کہ میں اپنا ریکارڈ دیکھ کر اگلی پیشی پر اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ جس پر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ لندن میں آپ کے پاس 4 فلیٹس تھے جن میں سے 2 آپ نے بیچ دیے اور 2 اب بھی آپ کے پاس ہیں، یہ بتا دیں کہ یہ چاروں فلیٹس خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ ہم نے بینکوں اور دوستوں سے قرضہ لیا تھا۔ نیب ٹیم نے پوچھا کہ بینکوں سے ادھار لینے کا کوئی ریکارڈ دکھا دیں، جس پر شہباز شریف جذباتی ہو کر بولے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، برطانیہ میں کورونا کی قیامت آئی ہوئی ہے، سب ادارے بند ہیں اور آپ ریکارڈ مانگ رہے ہیں۔ جس پر نیب ٹیم نے ان کو یاد کروایا کہ آپ بھی کورونا سے پہلے لندن ریکارڈ لینے گئے تھے، کیوں نہیں لا سکے، اس کا جواب ہی دے دیں۔ جس پر شہباز شریف نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اگلی مرتبہ لندن جاؤں گا تو یہ ریکارڈ ضرور لے کے آؤں گا۔ اس کے بعد نیب ٹیم نے پوچھا کہ اچھا چلیں ان دوستوں کے نام بھی بتا دیں جن سے آپ نے قرضہ لیا تھا، تو چند لمحے سوچ کر شہباز شریف بولے کہ ابھی یاد نہیں آ رہا، اگلی مرتبہ ضرور بتا دوں گا۔ شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان کو 1 ارب سے زائد دولت ٹیٹیوں کے ذریعے بھیجی گئی اور ٹیٹی بھیجنے والے کے کاغذات بھی جعلی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس پر شہباز شریف بولے کہ یہ سب انہی سے پوچھیں جنہوں نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ نیب ٹیم نے پوچھا کہ آپ پارٹی کے صدر ہیں اور آپ نے پارٹی فنڈ کے نام پر اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے، جو پارٹی فنڈ دیتا پیسہ ان ملازمین کے اکاؤنٹ میں جاتا اور بعد میں وہاں سے کیش نکال کر آپ تک پہنچا دیا جاتا۔ ان میں سے کچھ ملازمین ہمارے پاس گرفتار بھی ہیں اور وہ یہ مان بھی چکے ہیں۔ تو شہباز شریف نے ایک بار پھر بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ آپ انہی ملازمین سے پوچھیں کہ انہوں نے پارٹی فنڈز کے نام پر اکاؤنٹس کیوں کھول رکھے تھے۔ سوالوں کے یہ جواب سن کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ پیشیاں کیسی ہوتی ہیں اور شاید ان مقدمات کے انجام کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اب اس نئے کیس میں طلبی کے نوٹس کی خبر کو لطیفے کے طور پر انجوائے کرنے والوں کے پاس بھی لاجک ٹھیک ہے کہ اگر نیب حکام آمدن سے زائد اثاثوں میں کرپشن کے ثبوت اکٹھے کر چکے ہیں جو شہباز شریف کو دکھائے بھی جا چکے ہیں، تو کم از کم پہلے اس کیس کو تو کسی منطقی انجام تک پہنچا لیں۔ اگر منی لانڈرنگ کے ثبوت حاصل کرنے کے بعد بھی نیب نے صرف آنیاں جانیاں ہی دیکھنی ہیں، تو پھر قوم کا پیسہ 1976 کے گھڑے مردے اکھاڑنے یعنی چولستان اراضی الاٹمنٹ کیس پر کیوں ضائع کر رہی ہے؟ اور ہاں، نواز شریف جو اس کورونا وبا کے دوران فائدہ حاصل کرنے والے شاید واحد انسان ہیں، ان کو علاج کے لیے لندن بھجوانے کی اجازت مانگتے ہوئے شہباز شریف نے لکھ کر دیا تھا کہ 4 ہفتوں میں یا ڈاکٹر کی جانب سے تسلی بخش جواب کے بعد نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ وہ ضامن بنے تھے کہ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو وہ کردار ادا کریں گے، لیکن کسی کو یاد بھی نہیں کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ خیر، آپ کے خیال میں نیب کی کسی بھی کارروائی سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک حالات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر کے ارطغرل ریاض نائکو کی کہانی تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب کی آخری ملاقات کا حال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ شکریہ۔